بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امام العاشقین سید العارفین امام الواصلین، آیت من آیت اللہ، حاجی و حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کے فیضان سے ہر ایک مذہب و ملت والے نے فیض پایا، تو یہودی کیسے پیچھے رہتے؟ الحمدللہ فیضان وارث سے یہودی بھی دیگر ارادت مندوں کی طرح فیض یاب ہوئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ آگرہ میں حافظ گلاب شاہ صاحب کے مہمان تھے کہ خادم نے آ کر عرض کیا کہ حضور ایک سن رسیدہ عرب مشتاق زیارت ہے۔ سرکار نے فرمایا بلا لو۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو اس عرب نے نہایت پرجوش لہجے میں یا وارسی انتا مولائی کہہ کر سرکار کی قدم بوسی کی۔ حضور قبلہ عالم نے اس عرب سے فرمایا عین بلدک، تمہارا مکان کہاں ہے؟ انہوں نے دست بستہ عرض کیا انا من قوت العمارتی للبلادی والبغدادی شرفہ اللہ تعالی، حضور میں قوت عمارہ کا باشندہ ہوں جو حوالی بغداد میں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا یوسف ابن شمعون المزود، کہا حضور میرا نام یوسف ابن شمعون مزور ہے۔ سرکار نے یہ سن کر مسکرایا اور ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا کیف امک، تمہاری ماں کیسی ہے؟ تو اس عرب نے عابدہ ہو کر عرض کیا کہ سرکار ماتت، یعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضور قبلہ عالم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ ہمارے پرانے یار ہیں، جب قوت کی سیر کرنے ہم گئے تھے تو انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے۔ اس وقت ان کی عمر کم تھی، مگر ان کے باپ جو وہاں کے یہودیوں کے سردار اور حضرت عزیر علیہ السلام کے مزار کے کلید بردار تھے، انہوں نے ہماری بڑی خاطر کی اور اپنے ساتھ اپنے خاندان کے مرد اور عورتوں کو مرید کرا دیا تھا اور خود دنیا پر لات مار کر فقیر ہو گئے تھے، اور ان کی ماں بھی خدا کی محبت میں گھر چھوڑنے پر آمدہ تھی، مگر ہم نے روکا اور کہا کہ اپنے بچوں کو خدا کا بندہ سمجھ کر پہلے پرورش کرو پھر فقیر ہو جانا۔ حافظ گلاب شاہ صاحب سے فرمایا کہ گلاب شاہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی خاطر کرو اور اس کا خیال رکھنا کہ یہ لوگ گوشت بہت کھاتے ہیں اور چائے زیادہ پیتے ہیں، کسی بات کی تکلیف نہ ہو۔ حافظ گلاب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضور قبلہ عالم نے آگرہ سے مراجعات فرمائی تو اس عرب کو اپنے ساتھ دیوا شریف لائے اور چند روز کے بعد ان کو عطیات روحانی کے علاوہ جن کا علم ہم کو نہیں ہے بظاہر ان کو تہبند، رضائی، کمل اور بعض قیمتی چیزیں دے کر رخصت کیا اور خاص طور پر ان کو کچھ خاص ہدایتیں بھی فرمائی۔ حافظ گلاب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عرب صاحب جب تک ہمارے درمیان رہے، ان کا قیام رہا تو ان سے باتیں ہوئی۔ اس دوران ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حاجی بھی ہیں اور ذکر خفی بھی کرتے ہیں، اور یہ تو میں نے بچشم خود دیکھا کہ رات کے آخر حصے میں وہ سوتے نہ تھے۔ اور اس عرب صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سفر انہوں نے والدہ کے حکم سے کیا تھا، کیونکہ ان کی والدہ مرحومہ نے دم واپسی یہ وصیت کی تھی کہ بغیر کسی دوسرے خیال کے صرف مرشد برحق کی قدم بوسی کی نیت سے ہندوستان جانا اور موقع پا کر عرض کر دینا کہ حضور آپ کی مشتاق زیارت مر گئی۔ اے عاشقان وارث، آپ نے دیکھا کہ بغداد شریف کے رہنے والے حضرت سیدنا عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مبارکہ کے خدمت گزار، وہاں کے مزاور، اپنے پورے خاندان کے ساتھ جن کا آبائی مذہب یہودی تھا، سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کی غلامی میں داخل ہوئے اور فیضان وارث سے ایسے فیض یاب ہوئے کہ دنیا کو چھوڑ کر فقیر ہو گئے، اور اس پورے خاندان کو محبت کا خاص حصہ نصیب ہوا۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ فیضو شاہ صاحب خادم خاص بارگاہ وارثی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ لکھنؤ میں قیام پذیر تھے کہ گھوڑا گاڑی پر ایک مرد اور ایک عورت انگریزی لباس میں ہاتھ میں مٹھائی لیے آئے
اور مجھ سے کہا کہ حاجی صاحب بابا سے عرض کرو کہ ہم مدراس سے صرف مرید ہونے حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے جا کر سرکار میں عرض کیا کہ حضور ایک میم اور انگریز آیا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے۔ ارشاد ہوا بلا لو۔ میں آ کر ان کو لے گیا۔ ان دونوں نے سرکار والی سے پاک علم نوال اعظم اللہ ذکرہ کی قدم بوسی، اور میم نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ حضور ہم گناہگاروں کو اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ سرکار والی سے ارث علی اعظم اللہ ذکرہ نے ان کو مرید کیا اور فرمایا کہ اس کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول و کلیم تھے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حبیب اور رسول ہیں، اور جو چیزیں قرآن میں حرام اور ممنوع ہیں ان سے پرہیز کرنا، اور جو فرض ہیں ان کو بجا لانا اور جھوٹ نہ بولنا۔ پھر ایک تہبند دے کر ان دونوں کو رخصت کر دیا۔ فیضو شاہ صاحب کہتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ سنا سنا فیضو، تم ان کو انگریز سمجھتے تھے، یہ یہودی ہیں مگر اب دائرہ اسلام میں آ گئے۔ اے عاشقان وارث، اور ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ سرکار وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ نے جب عرب شریف کا سفر فرمایا، آپ عراق تشریف لے گئے، دیگر مقامات تشریف لے گئے، تو کتنے یہودیوں نے دست پرستر بیعت کی ہوگی، کتنوں نے فقیری اختیار کی ہوگی۔ اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے کبھی اس انداز سے تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ رہے یار آنکھوں میں حسرت یہی ہے، ہماری نماز اور عبادت یہی ہے، درے شاہ وارث پہ دم نکلے اوگھٹ، درے شاہ وارث پہ دم نکلے اوگھٹ، تمنا یہی اور حسرت یہی ہے۔